البيت وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنون ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي بعثني بالحق نبيا واتبعني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا وثفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب الحاجات إلا قضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلى على محمد وآل محمد نجات حشر کے کا گھر ہے نجات حشر کے کا گھر ہے یقیناً کہ محسن کا گھر ہے یقیناً کہ محسن کا گھر ہے شہدائے ملت جعفریہ اور ہمارے مرحومین خصوصاً شہید پروفیسر سید جعفر زیدی اللہ مقامہ اور بانی مجلسی توفیقات اضافے کے لیے بلند ترین سلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد جس کی
लावे अरबाब इरादत हो जाए उसकी खुद अपनी इबादत की अदा क्या होगी उसकी खुद अपनी इबादत की अदा क्या होगी जिसके चेहरे पर नजर करना इबादत हो जाए जिसकी ऐने हरम नारे लाखों शहे मशरक़ैन कहने वाले लाखों शहे मशरक़ैन कहने वाले इस्लाम का नूर ऐन कहने वाले इस्लाम का नूर ऐन कहने वाले कातिल का मिलेगा नाम लेवाना कोई कातिल का मिलेगा नाम लेवाना कोई मौजूद है या हुसैन कहने वाले लाखों शहे मशरक़ैन नारे हुसैन जब के चले बादे दोपहर रन को हुसैन जब के चले बादे दोपहर रन को न था कोई के जो था मैं
شکی نہ تھا میں کھڑی تھی ابا کے دامن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کہ چلے فاتح جب کہ پابندے سلاسل ہوئے بولے سجاد جب کہ پابندے سلاسل ہوئے بولے سجاد صبر کو دے مجھے اے خالق کل رب نہ رکے پاؤں جو کانٹوں پہ چلائے جلاد تازیان مجھے مارے نہ کروں میں فریاد امت جد سے امامت کا صلہ پانا ہے ننگے سر بلوے میں ماں بہنوں کو لے جانا ہے کہہ کے یہ تو کو گردن میں سنبھالا ایک بار آگے آگے چلا پکڑے ہوئے اونٹوں کی مہار پیچھے سیدانی اثر کھولے ہوئے زاروں کا تار آگے سر سید مظلوم کا نیزے پاسوار نوکے نیزہ سے یہ آتی تھی صدائے مغموم آئے بے پردگی زینب ام کلثوم الغرض پہنچا یہ جب قافلہ نزد دریا دیکھا ایک شیر ہے بے دست ترائی میں پڑا رو کے چلائے کہ امو تیری غربت پا فدا عائشہ نے بھی کٹے اور نہ پانی پایا تذکرہ اہل وفا تیرا کریں گے باوفا تجھ کو زمانے میں کہیں گے امو
منزل ہے تجھے صبر دے رب اکرم، جان بے وہ کا رہے قید میں بیٹا ہر دم، میری بیمار تیرے ساتھ ہی چلتے ہیں ہم، میرے بیمار تیرے ساتھ ہی چلتے ہیں ہم، میری نادان کو سینے سے لگانا بیٹا، شمر ظلم سے سکینہ کو بچانا بیٹا، میری نادان کو سینے سے لگانا بیٹا، شمر ظلم سے سکینہ کو بچانا بیٹا، جب کہ پابندے سلاسل اس کے دل میں بھی شہدی کی محبت ہوگی، جس کے دل میں بھی شہدی محبت ہوگی، موت پر پیش نظر اس کی عبادت ہوگی، موت پر پیش نظر اس کی عبادت ہوگی، وہ منائیں گے محرم میں غم سبت رسول، وہ غم سبت رسول، جس کے اجداد میں تھوڑی بھی شرافت ہوگی، جس کے اجداد میں تھوڑی بھی شرافت ہوگی، اور ہادیے عصر پڑھائیں گے وہ عیسیٰ کو نماز، ہادیے عصر پڑھائیں گے وہ عیسیٰ کو نماز، دو قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی، دو قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی، حسین گل کر دیا یہ کہہ کر چراغ خیمہ، شین گل کر دیا یہ کہہ کر چراغ خیمہ، وہ رکے گا جس منظور شہادت
سعادت ہوگی جس کے دل میں بھی شہدی کی محبت ہوگی. اللہ شعر پڑھوں گا سکے سے پڑھ دیں. ایک مرتبہ بابا سے بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. چلتے ناقے سے گرایا خود کو چلتی ریت پر. گٹھنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. گٹھنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. ارے بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. اور پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین. کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو. ارے کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو. ارے بھولنے بیٹھی تو کس کس کے نہ یاد آئی حسین. آج بھی زینب کی
محمد وعلى محمد. خشود امام زمانہ بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعاقبة أهل التقوى واليقين. ثم الصلاة والسلام على الرسول المصدق المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد صاحب وقار السكينة المدفون بأرض المدينة مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل على آله محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في قرآن المجيد إلى المودة والقربى. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب اس کے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین رسول اخلاص بانی مجلس کے مرحومین کی روح کے لیے اور حاضرین کے مرحومین کی روح کے لیے، کل ارواح مومنین مومنات، خصوصاً کل شہداء اور مدافعین حرم کے روح کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا وبين الخيرات إنك مجيب دعوات إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع فراہم کیا. بانی مجلس کی خداوند عالم توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ تمام مومنین کا اور حاضرین کا جو ہے قدم قدم جو ہے حسنات و نیکی شمار ہو فرش اعضاء پر. اور انشاءاللہ یہ فرش اعضاء پر آنا اور آپ کا یہ خلوص جناب شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام خوشنودی کا اور زمانے کے امام کی خوشنودی کا باعث ہو. اور انشاءاللہ جو ہے اس مجلس کی برکات اور فیوز اور ثمرات آپ کو ایسے نصیب ہوں کہ عنقریب جو ہے روضہ ابا عبداللہ الحسین کی زیارت آپ تمام کو نصیب ہو. دیکھیے، میں عموماً بانیان مجلس سے کہتا ہوں، کہیں پہ بھی کوئی بانیہ مجلس ہو، چاہے وہ گھر میں کر رہا ہو، عزاخانے میں کر رہا ہو، امام بارگاہ میں کر رہا ہو، فرش عزا بچھانا تمہارا کام ہے. بے شک بے شک. اس مجلس کو معراج تک پہنچانا امام زمانہ کی ڈیوٹی ہے. بے شک بے شک. اس کی وجہ یہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب کبھی کسی گھر میں کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اس کے بیٹے کو تعزیت کرتے ہیں، اس کے بھائی کو تعزیت کرتے ہیں، اس کے گھر والوں کو تعزیت کرتے ہیں. اس مجلس سے عزا کا بانی امام زمانہ. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے جس مجلس میں جا رہے ہیں، لیکن اس مجلس سے عزا کی فیوز و برکات ایسی ہیں. 28 کرامات جو ہے علماء بیان فرماتے ہیں. 28 کرامتیں ایسی ہیں مجلس عزا کی، جس میں سب سے بڑی جو کرامت ہے وہ ایسی ہے کہ جو بھی شخص
مومن ہو یا مومنہ ہو اپنے گھر میں اپنے عزاخانے میں مجلس اعضاء منعقد کرے، اور اس مجلس اعضاء کو خلوص دل سے اگر اس نے مجلس برپا کی اس کا ثواب امام حسین کی زیارت کے برابر ہے، امام حسین کی زیارت کے برابر ہے۔ ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے ان مجلسوں سے استفادہ کریں، ان کی برکات، کیونکہ دیکھیے آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی کچھ کرنے کی سکت رکھتا ہے، کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرے اندر تو یہ کوالٹی ہے، میرے اندر تو یہ گٹس ہے، میرے اندر تو یہ صلاحیت ہے۔ کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ سوچ نہیں لائیے گا کہ آپ کی وجہ سے مجلس اعضاء ہے یا آپ کی وجہ سے عزاداری ہے، نہیں، نہ میری وجہ سے عزاداری ہے نہ آپ کی وجہ سے ہے، بلکہ ہم مجلس اعضاء کی برکت کی وجود سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے بھی اچھے پڑھے لکھے، ہم سے بھی مہذب قسم کے لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے، لیکن ان کی وجہ سے مجلس اعضاء نہیں تھی، نہ آپ کی وجہ سے نہ میری وجہ سے، بلکہ ہم مجلس اعضاء کی برکت سے۔ آج دشمن جو ہے کیوں اس مجلس اعضاء کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ ہمیں اہل بیت سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت کا گھرانہ، جب ہم ان کی سیرت کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں، نظر کرتے ہیں سیرت کے اوپر، وہ ایسا گھرانہ ہے کہ جو قرآن حکیم جو ہے قصیدے پڑھ رہا ہے اہل بیت کا، کیا پڑھتا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا۔ فقیر تو کسی کے بھی گھر میں آ سکتا ہے، آپ کے گھر میں بھی فقیر آ سکتا ہے، میرے گھر میں بھی آ سکتا ہے، کسی کے بھی گھر میں آ سکتا ہے۔ لیکن جب امام حسن و حسین بیمار ہوئے، جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے منت مانی، نظر مانی کہ اگر میرے بیٹے حسن حسین صحتیاب ہو جائیں تو میں 3 دن جو ہے منتی روزہ رکھوں گی۔ جناب سیدہ نے سلام اللہ علیہ نے روزہ رکھنے کی منت مانگی، مولا علی نے بھی، امام حسن مجتبیٰ نے بھی روزہ رکھا، امام حسین نے بھی روزہ رکھا، خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے ہیں، یہاں تک کہ گھر کی خادمہ، گھر کی جو خادمہ ہیں فضہ، وہ بھی روزے سے ہیں۔ اچھا، پہلے دن افطار کے لیے بیٹھے، پھر کوئی دروازے میں فقیر آیا، اہل بیت علیہ السلام نے یہاں تک کہ گھر کی خادمہ نے بھی افطاری کا سامان اٹھا کر کس کو دیا؟ مانگنے والے کو دے دیا۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا، تیسرے دن پھر یہی ہوا۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا، یعنی یہ کوئی معمولی یعنی فقیر نہیں تھا، بلکہ یہ جبریل تھا جو فقیر بن کر در سیدہ پہ آیا تھا۔ جناب سیدہ کی دست مبارک سے پکی ہوئی روٹیاں خدا کو اتنی جو ہے پسند آئی کہ خدا نے قرآن کی آیتیں اتاری۔ تو یہ گھرانہ اہل بیت وہ ہے کہ جن کے در سے جو ہے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہم بھی اپنے ظرف کو بڑھائیں۔ ہمارے وجود میں جو کمی ہے، ہمارے کردار میں جو کمی ہے، ہمارے اخلاق میں جو کمی ہے، ہمارے رویوں میں جو کمی ہے، اس کو دور کریں تو عجب نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام اپنا کرم جو ہے ہم پر نہیں۔ صلوات اللہ محمد۔ آج جو ہے زمانہ ہم سے پوچھتا ہے بھائی آپ ایسا کریں نا، یہ جتنا آپ نیاز پہ لگا رہے ہیں، جتنا آپ پیسہ مجلس پہ لگا رہے ہیں، جتنا آپ پیسہ جلوس پہ لگا رہے ہیں، جتنا عزاخانہ سجانے پہ لگا رہے ہیں، یہ پیسہ اٹھا کر کسی غریب کی مدد کر دیں، اور اسی سرمایہ سے آپ جو ہے کسی یتیم کی کفالت کر دیں، تو بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جتنا بجٹ ہے نا، اس سے 10 یا 20 گنا زیادہ، یہ تو میں ایک آئیڈیا بتا رہا ہوں، اندازہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو، اتنا جو ہے ابھی چند سال پہلے جو ہے ہمارے متعصب میڈیا نے ایک بات مشہور کر دی تھی۔ وہ کہنے لگے، مثلا بہت سے ایسے متعصب قسم کے لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی، پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے یکم سے 10 محرم کے جلوس کی وجہ سے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے میڈیا میں سارے تو بکاؤ مال نہیں ہے نا، کچھ ایسے غیرت مند قسم کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ بھائی اگر یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک صرف جو یعنی نیاز پکائی جا رہی ہے، اور نیاز جو لوگ پکا رہے ہیں اس میں وہ شیعہ بھی ہیں، اس میں سنی بھی ہیں، ہر طبقے کا آدمی جو ہے یہ کام کر رہا ہے، جتنا پیسہ، جتنا سرمایہ، جتنا جو ہے جتنی دولت جو ہے نیاز پکانے کے لیے، چیزوں کو خریدنے کے لیے صرف ہوتی ہے، اس سے تو پاکستان کی معیشت کو دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس سے پاکستان کی معیشت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا۔
مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں تقریباً اگر کوئی صاحب حیثیت نہیں ہے تو وہ اہل بیت اور شہداء کربلا کے نام پر کم سے کم شربت تو پلا دیتا ہے۔ اگر ہر گھر میں 2 سے 3 کلو یا 5 کلو چینی سرو ہو رہی ہے شربت اہل بیت شہداء کربلا کے نام پر بنانے کی، تو ذرا سوچئے ایک گھر کے اندر اہل بیت کے نام پر، یہ شہداء کربلا کے نام پر یہ کام ہو رہا ہے۔ اگر کسی امام بارگاہ میں یہ کام ہو رہا ہو یا کسی جلوس میں یہ کام ہو رہا ہو، تو یہ تو چھوٹی سے میں نے مثال دی، تو میڈیا خود کہنے لگے کہ بھائی یہ جو باتیں ہیں یہ تعصب مبنی باتیں ہیں، پاکستان کی معیشت کو اس کو نقصان نہیں ہے بلکہ پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہے۔ صلوات محمد۔ اب میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ مجلس اعضاء کیسے انسان کو جو ہے فائدہ دیتی ہے، انسان ساز، یعنی کس طریقے سے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ ایسا قافلہ ہے کہ جب جو ہے سواریاں نہیں ہیں لوگوں کے پاس، یعنی مثلا جیسے ابھی گاڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں، ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، اس وقت نہیں ہے، غلاموں اور کنیزوں کا دور ہے جس میں لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کہاں پر؟ سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے روزے پر۔ اب جیسے ہی جو ہے وہ زیارت کے لیے گئے، کئی دن کے تھکے ہارے تھے، تو لہٰذا اپنے غلام سے کہا بھائی ایسا کرو تم ہمارے جوتوں کی، ہمارے سامان کی حفاظت کرو۔ اب چونکہ تم ہو بھی غیر مسلم، تم امام کے حرم میں تو نہیں جا سکتے، لہٰذا آپ ایسا کرو، آپ ہمارے جوتوں کی سامان کی حفاظت کرو، ہم جا رہے ہیں زیارت کے لیے۔ اب وہ غلام جو ہے کئی دن کا تھکا ہوا، اچانک اس کو نیند آ جاتی ہے۔ عالم خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام خود بنفس نفیس تشریف لائے، اور ساتھ میں ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں رجسٹر ہے۔ امام حسین ایک ایک فرد کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے اس کا نام لکھو میرا زائد، اس کا نام لکھو میرا زائد، اس کا نام لکھو میرا زائد۔ وہ لکھتا چلا گیا، نظر پڑی غلام کی طرف، امام نے فرمایا اس کا بھی نام لکھو میرا زائد۔ لکھنے والے نے کہا سرکار لکھ تو دیتا مگر یہ غیر مسلم ہے۔ امام نے فرمایا غیر مسلم ہے تو کیا ہوا، آیا تو در حسین پر ہے۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے یہ جو در حسین ہے یہاں پر آپ کسی کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے۔ ایران کے اندر ایک حسینیہ ہے، حسینیہ امام بارگاہ کو کہتے ہیں، بہت بڑا حسینیہ ہے، اس کی 7 افراد پر مشتمل جو ہے مینجمنٹ ہے، انتظامیہ۔ انہوں نے جو ہے جب دیکھا کہ ایک شخص ہے اس کا نام ہے قاسم، اور وہ لوگوں کے گردے بیچا کرتا تھا۔ اب گردے بیچنے والا فرد جو ہے وہ آ گیا مجلس اعظم میں، اس کو دیکھ کر کئی لوگوں نے امام بارگاہ میں آنا چھوڑ دیا۔ تو امام بارگاہ کی مینجمنٹ نے فیصلہ کیا کہ بھائی یہ صاحب جو ہے آ رہے ہیں مجلس میں، ہم ایسا کریں گے ان کو منع کریں گے، بھائی کل سے آپ جو ہے امام بارگاہ میں آنے کی زحمت نہیں کیجیے گا۔ ان سے پوچھا بھائی کیوں، آپ کیوں جو ہے مجھے منع کر رہے ہیں؟ کہا اس وجہ سے کہ آپ کے آنے کی وجہ سے مومنین جو ہے عزا خانے میں نہیں آ رہے ہیں، تو لہٰذا کل سے آپ امام بارگاہ میں آپ نے قدم نہیں رکھنا۔ بچے جانے لگے، محرم کا عشرہ چل رہا ہے، تو بچوں نے پوچھا بابا آپ نہیں جا رہے عزا خانے میں، مجلس کے لیے نہیں جا رہے؟ نہیں بیٹا میں نہیں جا رہا، تم لوگ چلے جاؤ۔ اپنے گھر میں چھوٹا سا عزا خانہ بنایا ہوا ہے، اور اپنے آپ سے کہہ رہا مولا آج تو یہ وقت آ گیا کہ میرے پہ امام بارگاہ کے دروازے بند ہو گئے۔ آدھی رات کو جو ہے اس امام بارگاہ کی انتظامیہ خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ کیا خواب دیکھتے ہیں کہ امام حسین جو ہے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ امام بارگاہ تم نے کس کے لیے بنایا تھا؟ کہ سرکار آپ کے لیے بنایا تھا۔ کہ جب میرے لیے بنایا تھا اس شخص کا ذاتی فعل تھا، انفرادی فعل تھا، تمہاری جرت کیسے ہوئی اس کو امام بارگاہ سے آنے منع کیا؟ تم نے کیسے اس کو منع کیا؟ اگر تم نے میرے نام سے امام بارگاہ بنایا، اس کا ذاتی فعل تھا، انفرادی فعل تھا، تمہیں نہیں چاہیے تھا اس کو منع کرو۔ اب وہ سارے کے سارے امام بارگاہ کے منتظمین بیدار ہوئے، ایک دوسرے سے روتے ہوئے ملے کہ بھائی امام حسین تو بہت ناراض ہوئے ہم سے، ہم تو امام حسین کے لیے یہ کام کر رہے تھے۔ تو وہ سب کے سب نے فیصلہ کیا ہم چلتے ہیں اس کے پاس جا کے اس سے معافی مانگے۔ دیکھا تو اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا اور وہ بھی زارو قطار رو رہا ہے۔ پوچھا بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا امام حسین میرے بھی خواب میں آئے تھے۔ امام نے مجھ سے پوچھا کہ جب تو اپنے آپ کو ہمارا غلام کہتا ہے، ہمارے پہ جان چھڑکتا ہے، ہم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو ایسا پھر انجام کیوں دیتا ہے کہ تیرے پہ لوگ امام بارگاہ کے دروازے بند کر دیتے؟
اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی یہ مجلس قبولیت کے درجے پہ جائے اور اس مجلس کے توسط سے آپ کی مغفرت ہو جائے، ذات اہل بیت آپ سے خوش ہو جائے، جناب سیدہ کی جو ہے بارگاہ میں یہ مجلس سے آزاد شرف قبولیت پائے، زمانے کے امام آپ کے اس کرسے کو قبول کرے، تو ایک بات مد نظر رکھنا، ذکر حسین میں آتے ہوئے دروازے سے بغض، حسد، کینہ، یہ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں خدا اور اہل بیت سے دور کرتی ہیں، ان کو دروازے سے چھوڑ کے آئیں۔ خدا کی قسم میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ فرش عزا پہ آئیں، اس کا اجر آپ کو یہ ملے گا، ان قریب آپ کو امام حسین کے روزے کی زیارت میں شرف قبولیت ملے گی۔ صلوات پڑھو محمد اچھا، میں یہ بطور تبرک عرض کرتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں آج ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ وہ ٹرینڈ کیا بن گیا صاحب؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جی پورا امام بارگاہ کھڑے ہو کر اگر داد دے دے تو ہم سمجھتے ہیں بھائی یہ مجلس تو بہت اچھی ہوئی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کوئی داد دے یا نہ دے، مجھے یہ اس بات کی مجھے ضرور فکر ہونی چاہیے کہ آیا زمانے کے امام نے میرے اس کرسے کو قبول کیا ہے نہیں کیا، جناب سیدہ کی خدمت میں میرے یہ جملے قابل قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ آیت اللہ علی اکبر کوثری وہ مجتہدین کے گھروں میں مجلسیں پڑھا کرتے تھے، عاشور کی صبح، شب عاشور بچے آئے، کچھ کہنے لگے آغا صاحب کل صبح عاشور ہے، ہم نے بھی اپنے گھر میں مجلس رکھی ہے، آپ ہمارے یہاں مجلس پڑھیں گے؟ کہا بیٹا پڑھوں۔ اب کہا بچوں کی مجلس ہے تو بچوں کی مجلس میں کیا پڑھوں؟ کہا بیٹا میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ کہا ٹھیک ہے آغا صاحب آپ تشریف لائیے گا۔ آغا علی اکبر کوثری کہہ رہے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی میں نے بچوں کی مجلس پڑھی نہیں، لیکن وہ بچے ایسے تھے، چند بچے تھے، اچھا وہ بچوں نے گریہ کرنا شروع کیا، مجھے خود نہیں پتا میں نے کتنی دیر مجلس پڑھی، مجلس ختم ہو گئی، میں اٹھ کے جانے لگا تو بچوں نے کہا آغا صاحب ٹھہر جائیے، آپ کے لیے نا قہوہ چائے بنائی ہم نے، ایک پیالے میں قہوہ چائے لے کے آئے، جیسے ان کو پیش کیا چائے تھوڑی سی ٹھنڈی تھی، 2 گھونٹ انہوں نے قہوہ چائے کو پیا ہے، اس کے بعد اس کپ کو اٹھا کر ممبر کے بعد رکھ کے گھر آگے سو گئے۔ خواب میں جناب سیدہ کی زیارت ہوئی، جناب سیدہ نے فرمایا کہ تیری پوری زندگی میں اس مجلس کو ہم نے قبول فرمایا، قبول کیا، لیکن تیرا ایک فعل ہمیں پسند نہیں آیا۔ کہا آقا زادی وہ کیا ہے؟ کہا تیرے لیے جو چائے لائی گئی تھی نا، تو جانتا وہ چائے کس نے بنائی تھی؟ فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، مگر تو نے کیا کیا؟ 2 گھونٹ پینے کے بعد تو اس کپ کو ممبر کے بعد رکھ کے گھر آگے سو گئے۔ اندازہ کریں، یعنی آپ مجلس میں آ رہے ہیں، اس مجلس سے عزا کی برکت یہ ہے اگر کوئی بھی ایک مومن بھی میں سب کی بات نہیں کر رہا، ایک مومن بھی اس مجلس سے استفادہ کرے اور اپنے آپ کو دیکھیے، مجلس سمجھ لیجئے کہ آپ کا آیا، اگر کوئی مومن یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آیا میرا اس مجلس سے عزا میں آنا امام حسین نے یا جناب سیدہ نے قبول کیا ہے نہیں کیا، مجلس میں شرکت کرنے کے بعد اس کی دل میں اہل بیت سے محبت بڑھے۔ محبت بڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نعرے زور زور سے لگانا شروع کرے، نہیں، اس کا نظریہ، اس کی فکر یہ ہو کہ میں ایسا عمل کر کے دکھاؤں کہ اہل بیت مجھ سے راضی ہو جائے، امام حسین کی ذات مجھ سے راضی ہو جائے، جناب سیدہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اگر یہ سوچ رکھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اہل بیت کو دعویٰ کرنے والے نہیں چاہیے، دعویٰ کرنے والے بہت لوگ تھے اور ہیں، اہل بیت کو چاہیے عمل کرنے والے۔ مثلا ایک آدمی یہ عقیدہ رکھے یا یہ نظریہ رکھے کہ یا اہل بیت علیہ السلام یا جناب سیدہ یا امام زمانہ یا ابا عبداللہ الحسین آپ کی مجلس سے عزا میں آنے سے پہلے گناہ گار تھا، خطا کار تھا، معصیت کار تھا، غیر ذمہ دار تھا، لیکن آپ کی اس مجلس سے عزا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں آج کے بعد میں کوئی فعل حرام انجام نہیں دوں گا۔ کیا ہے بیت پاک ہستی ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نجاست اور گندگی ان کے قریب نہیں جا سکتی، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ تو جو میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں اہل بیت